الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ صبر کی کتنی اقسام ہیں اور کس قسم کا جو صبر ہے اس کی کیا تعریف ہے، اور پھر ان تمام کی ایک مجموعی تعریف، یہ سب میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ کسی بھائی بہن کے کوئی پروگرام نکل جائے تو یوٹیوب وغیرہ پر تلاش کر کے دیکھ لیا کریں اگر آپ کو مل جائے تو، ورنہ پھر کوشش یہ کیجئے کہ آپ لگاتار یہ پروگرام دیکھیں۔ اگر کوئی مستقل طور پر پروگرام دیکھے گا، اس کے علاوہ درس بخاری بھی جیسے آتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا ظاہر و باطن انتہائی مضبوط ہو جائے گا، اور بہت سارے امور میں جن میں کسی کمزوری کی وجہ سے شیطان و نفس ہم پر غالب آ کر بہت ساری خطائیں کروا دیا کرتے تھے، ان خطاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک ایسی روحانی طاقت حاصل ہوگی کہ جس کی برکت سے نفس و شیطان کے وساوس کو خود سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ جب انسان ان کی تعلیمات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے تو پھر روحانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، باطنی مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جس کی برکت سے نفس و شیطان کے وسوسے کم سے کم ہوتے ہیں اور ان کی گرپ ہم پر سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو ذہن اس قسم کی تعلیمات کو محفوظ نہیں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں تعلیمات شرع گائیڈ لائن کے لیے موجود نہیں ہوتی ہیں، جب ان پر نفس و شیطان غالب آتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کے اندر روحانی طاقت میں اضافہ کر کے نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کرے، تو بیچارے وہ پھنستے چلے جاتے ہیں اور پھر ایمان کی بربادی تک بھی صورتحال کبھی کبھار پہنچ جاتی ہے۔ تو ابھی جو میں روایت آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی جن کے بچے کا انتقال ہونے لگا، چھوٹا بچہ تھا، منا تھا ابھی، تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میرا بیٹا جانکنی کے عالم میں ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مصروف تھے، تو آپ نے ایک پیغام بھجوایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے لیا اسی کا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، بس صبر کرو اور ثواب طلب کرو۔ یہ ایک والد کی اپنی بیٹی کے لیے بہترین نصیحت اور وصیت ہے جو قیامت تک کے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی اس قسم کی نصیحتوں سے فیضیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کے پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ آخری وقت ہے بچے کا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری گود میں میرا بچہ ہو، سرکار اس پہ خصوصی شفقت اور کرم فرمائے۔ حالانکہ چھوٹا بچہ تھا، وہ تو ابھی ویسے بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نابالغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اور اگر یہ انتقال کر جائیں اور حالت ایمان میں تھے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جنت میں جائیں گے، لازم جنت میں جائیں گے۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ میرے آقا، میرے والد صاحب تشریف لائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں لیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں تو مزید رحمت برکتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اس پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔ بچہ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو بچہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس بچے کی اضطرابی حالت کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ویسے کوئی بڑا بھی آدمی فوت ہو رہا ہو اور اس کو جانکنی کی اذیت ہو رہی ہو تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں خود تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب یہ معاملہ چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ رونا بھی بے صبری کی علامات میں سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بے صبری
اور رحمت کے باعث آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے درمیان فرق بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمائی ہے۔ ودیعت کا مطلب امانتاً رکھ دی ہے، یہ وہ رحمت ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا، سرکار نے جو بیان فرمایا کہ یہ میرا رونا بے صبری کا رونا نہیں ہے، بلکہ یہ غیر ارادی طور پر جو اللہ نے ہمارے قلوب میں رقت قلبی رکھی ہوتی ہے، ایک رحمت رکھی ہوتی ہے، پیار ہے، شفقت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب وہ غالب آتی ہے تو پھر انسان کی کوئی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ جیسے آنسو نکل آنا، چہرہ افسردہ ہو جانا یا اور غم محسوس ہونا، تو یہ چیزیں ایک فطری تقاضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ فطرتاً غیر ارادی طور پہ اس قسم کی کیفیات کا ورود یہ منع نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ قابل گرفت ہے۔ ہاں اگر آنسوؤں کے ساتھ پھر شکوہ بھی ہو، شکایت ہو، بغاوت کے الفاظ ہوں اور دوسری جیسے عورتیں عام لوگ جیسے حرکتیں کر لیتے ہیں وہ منع ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ رحمت پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو رقت قلبی ہے، جو قلب میں پیدا ہونے والی شفقت ہے، پیار ہے، یہ تو ایک اللہ کا انعام ہے۔ اگر کسی مخلوق کے سلسلے میں آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا اور پھر آپ اظہار کرم کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں رحمت ڈالی ہے اور اس کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز چھن جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور غیر ارادی طور پہ آپ کا دل مغموم ہو جاتا ہے، آپ تکلیف اور اذیت محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بالفرض یہ قابل گرفت نہیں ہے کیونکہ یہ غیر ارادی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ زبان سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں یا زبان بند ہے دل میں اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا کیوں ہوا، یہ اعتراض کیوں ایسا ہوا، زبان سے کہہ دیا یا دل سے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بے صبری کی طرف آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہو رہے، یہ گناہ کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس حد تک کبھی بھی انسان اپنے آپ کو نہ پہنچنے دے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھے اور بار بار ان پہ غور و تفکر کرتا رہے۔ اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں، جو سننے والے بھائی بہن ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں، اگر ہم پہلے سے ہی کچھ یہ ذہن بنا لیں کہ دنیا جنت نہیں ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو ہماری طرف متوجہ کر کے ہمیں آزماتا ہے۔ مثلاً عبادات لازم کر دیں، اب ایک آزمائش ہے کہ یہ اپنے وقت پہ بندے خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ گناہوں سے بچنا لازم کر لیا، اب یہ ایک امتحان ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے پھر آزماتا ہے کہ اس کو صحیح اللہ کی جو مرضی والے کام ہیں اس میں اس نعمت کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی والے معاملات ہیں ان معاملات میں ان نعمتوں کے استعمال سے رکتا ہے کہ نہیں رکتا۔ اسی طرح مخلوق سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہم پہ تصرف کی طاقت دے دیتا ہے، آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن رشتہ دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو فوراً دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ لائیں کہ اللہ نے شاید مجھے چھوڑ دیا، دیکھو میں تو نیک تھا، یہ گناہ گار تھے، گناہ گار مجھ پہ کیوں غالب آ گئے۔ یہ کیوں کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذہن بن جائے کہ دنیا کی امتحان گاہ ہے اور مجھے امتحان کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، تو پھر یہ تکلیف کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اگر یہ امتحان میں پورا اترنا ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں شکوہ نہیں کرنا ہے، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نیک اعمال کو وقت ادا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو بس پھر زندگی پرسکون بنے گی۔ ہم چونکہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو۔ بالکل یوں سمجھ لیں، ہماری مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں کوئی لڑکا بیٹھا ہو یا بچی بیٹھی ہو، پیپر آئے تو وہ اس کو پھاڑ کے پھینک دو، بولے ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، بس ہم تو یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے 3 گھنٹے تک، پیپر ہمیں نہ دکھاؤ، طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ کو یہاں آپ آئے کیوں ہیں؟
آپ کو یہاں بٹھایا کیوں ہے؟ اب اگر آپ پیپر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس کی تکلیف برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں فلاں سوال، اگر کوئی سوال مجھے حل ہوتا محسوس نہیں ہوا، اس کی میں نے تیاری نہیں کی ہوگی تو ٹینشن ہوگا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو یہ تو اس چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ تو فیل ہو جائیں گے، اور فیل ہوں گے تو آپ اور زیادہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہر ایک کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ روزانہ تیار رہیں، جیسے صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور سوچیں کہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف طریقوں سے مزید آزمانے کا ارادہ فرمایا ہو۔ یہ ازلی ارادے ہیں، ارادہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یوں بس آپ تھوڑا ذہن میں روزانہ اس چیز کو مستحضر کریں۔ مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی چیز چھن جائے گی، میں صبر کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے گھر میں اور کوئی نقصان ہو جائے، میں انشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو مضامین ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، حدیثیں، قرآن کی آیات، یہ تھوڑا سا ذہن میں اس کے مضمون کم از کم رکھیں۔ باقاعدہ بعینی الفاظ اگر ذہن میں نہ ہو تب بھی یہ مفہوم ذہن میں رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دن گزارنا شروع کریں گے، اب اللہ نہ کرے اچانک کوئی ناگہانی آفت آئی اور آپ کا نقصان ہو گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ اگر پہلے 100% آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اگر آپ اس طرح روزانہ مراقبہ کریں گے تو یہ بہت سمٹ کے 80%، 50%، 30%، 20% تک بھی آ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 0% آ جائے، کیونکہ یہ تو پھر بڑے اکابرین کا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل بے پرواہ رہتے تھے اس قسم کے نقصانات سے، اور ان کے لیے چاہے نعمتیں ملیں یا چھنیں، دونوں حالتیں برابر ہوتی تھیں۔ یہ بہت سارے بزرگان دین سے ثابت ہے۔ لیکن دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہوئے، اس کا مطلب قلب تکلیف محسوس کر رہا ہے، آپ رنجیدگی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی بری شے تو نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 10 یا 20% بھی اگر ایسا ہو کہ غیر ارادی طور پہ کوئی کیفیت آ رہی ہے، لیکن آپ نے 80% اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا ہے اور بالکل کوئی شکوہ شکایت نہیں ہو رہا، تو آپ باکمال آدمی ہیں، آپ ایک باکمال خاتون ہیں، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑا، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اگر ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں تو تکلیف کم سے کم ہوگی، بہت ہی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن بنا کے رکھیں۔ اب جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ بہنیں ہیں، بعض اوقات بڑا بازار سے چن کر ایک گلاس کا سیٹ لے کر آئی ہیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو سجا دیا جی، اب وہ بچے نے وہ گلاس اٹھایا، ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گیا۔ تو ہماری بہنوں کا گلاس بعد میں ٹوٹتا ہے، دل پہلے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ بچے کی وہ درگت بناتی ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں، اور پھر جو شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، ہفتے بھر تک اس کو کہتی رہیں گی، لیکن سکون آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اس طرح جو صبر کرنا تھا وہ اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، اگر کبھی گھر والے اس پر مجھے ڈانٹنے لگتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں؟ یعنی کہنے کا مطلب سرکار کا یہ کہ اللہ نے ازل سے اس کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نقصان ہوگا تو ہو رہا ہے، لہذا اس کو ڈانٹو مت۔ یہ ہے اپنے آپ کو مختلف طریقے سے انتقامی کارروائی یا تکلیف پہنچانے والے معاملات سے روکنا، اور اس کے لیے ایک عملی بہترین کوشش، علمی اور عملی کوشش، میں یہی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ہاتھوں میں گلاس پکڑائیں کہ لو بیٹا توڑ دو، کوئی بات نہیں ہم صبر کریں گے، یہ بھی نہیں، بچوں کو ادب سکھانا چاہیے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ڈانٹ ٹپٹ بھی ہو، لیکن ایک ہے کہ وہ آپ پر غالب آ جائے، اتنا تیش میں آ جانا کہ جوتی اٹھا کے مار رہے ہیں بچوں کو، دن دن مار رہے ہیں، سے کان مروڑ دیے اس کو، اور پھر مغلظات، برا بھلا کہنا، اتنا کہ وہ بچہ بعض اوقات تو یوں سہم جائے اور اس کے دل میں خدا نخواستہ شیطان خیال ڈالے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، اتنے خطرناک معاملات۔ اور اس کا ہم یہ سوچتے نہیں کہ نتیجہ بعض اوقات بڑا خطرناک نکلتا ہے کہ ایک تو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے مار پیٹ لیا، بعض اوقات غیر موجودگی میں بچوں سے نقصان ہو جاتا ہے، اور پہلے آپ اس طرح اظہار غضب کر چکے ہیں، اب بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، جب والدہ کو پتہ چلے گا، والد صاحب کو پتہ چلے گا، اوہو وہ تو بہت ماریں گے، بہت پیٹیں گے، پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں شیطان بعض اوقات ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بھاگ جاؤ گھر سے،
اپنے آپ کو ہلاک کر لو اور کچھ خدا نخواستہ غلطی کی طرف لے جائے تو یہ ہو سکتا ہے، یا جھوٹ کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ جھوٹ بول دو ورنہ بہت مار لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس لیے ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک چیز تھی، نقصان ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ صبر کریں اور بچے کو ادب سکھائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس پہ زیادہ پریشر نہ ڈالیں، نہ خود پریشر لیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے. اچھا پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے نے توڑ دیا تو مار پیٹ ہے، گالی گلوچ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا ہے، بلکہ بار بار اس کو کہنا ہے، بار بار جب سامنے آئے کہنا، جب سامنے آئے کہنا. اور کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ سے کوئی گلاس گر کے ٹوٹ جائے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے چکنائی لگائی تھی اس کے اندر، پتہ نہیں کون ایسے، یعنی خود اب اپنے اوپر بلیم نہیں، اب اپنے آپ کو بھی دے، ذرا گالیاں دے، برا بھلا کہیں، خوب چلائیں جیسے بچے پہ چلا رہے تھے، نہیں. اپنے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ ہے، بچے کے لیے، یا اپنا بچہ کر دے تو نرم گوشہ ہے، کوئی بہن کا بچہ دوسرے بچے نے کر دیا تو پھر جو اس کے خلاف، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں. بہترین یہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، بس صبر کرو اور ثواب طلب کرو. کاش اس پر ہم آ جائیں تو بہت ہی بہترین نتیجہ نکلے گا، آپ خود بھی تکلیف سے بچیں گے. ایک دفعہ جب طبیعت میں نازکی پیدا ہو جائے، ہمارا ذہن بن جائے کہ گھر میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جب یہ ذہن بن جاتا ہے اور ہم اس پہ جم جاتے ہیں، اب اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو زیادہ اذیت ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور اس کے مضر اثرات مزید طبیعت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہو آدمی تو کم سے کم تکلیف ہوگی، کم سے کم ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مزید ثواب بھی حاصل ہوگا، مزید رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. کاش ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں. اگلی روایت کی طرف آتے ہیں. یہ مسلم شریف کی ایک طویل روایت ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، یعنی جادوگر نے، کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا سکوں، تو وہ پھر آپ کے دربار میں آپ کے لیے جادو وغیرہ دکھائے گا. بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اسے سکھانے لگا. لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، یعنی اس زمانے میں جو بھی نبی تھے ان کے ماننے والے تھے، وہ جسے ہمارے ہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ایسے ہی جو یہود وغیرہ تھے یا نصارہ تھے، یہود میں خاص طور پہ راہب ہوا کرتے تھے، یعنی وہ عبادت گزار ہوتے تھے، سب سے ہٹ کر وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے، یعنی ایک الگ اپنا عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں خلوت میں عبادت کرتے رہا کرتے تھے، وہ راہب. تو یہ نوجوان جو تھا، یہ لڑکے کے راستے میں راہب پڑتا تھا، تو وہ نوجوان اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا. یعنی اب وہ اپنے نبی کی تعلیمات بیان کرنے لگے. یہ جو لوگ تھے کافر لوگ تھے اور بچہ بھی کفر کی طرف تھا، مائل تھا، یعنی کافر گھرانے کا ہی تھا. اب یہ راہب نے جب اس کو دین کی باتیں بتانا شروع کی تو اس کو پسند آئیں اور پھر آگے ایک عظیم اس بچے میں انقلاب پیدا ہوا جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.